السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ پاکستان میں 75 زبانیں اور بولی جاتی ہیں۔ پاکستان عربی اور فارسی کی روایت کا امین ہے۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن ایک سروے کے مطابق گزشتہ 20 سال کے دوران انگلش میڈیم اسکولوں کے طلباء کی تعداد میں 105% اضافہ ہوا ہے۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں کے غیر معمولی فروغ کے باوجود ہمارے 5ویں جماعت کے 55% طلباء درجہ دوم کے نصاب سے انگریزی کا صرف ایک آدھ فقرہ پڑھ پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انگریزی کی مقبولیت کے اسباب کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب ہماری غلامانہ اور نو آبادیاتی ذہنیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے انگریزی محض ایک زبان نہیں ہے، بلکہ 200 سالہ غلامی کے تجربے کا حاصل ہے۔ ایک زمانے میں سر سید اردو کے بڑے حامی تھے، مگر پھر انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اردو کیا، عربی اور فارسی میں بھی کچھ نہیں رکھا، ترقی کرنی ہے تو انگریزی اور فرانسیسی سیکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سر سید کے لیے بھی انگریزی محض ایک زبان نہیں تھی، بلکہ ایک نوآبادیاتی تجربہ تھی۔ انگریز ہمارے حاکم تھے اور انگریزی حاکموں کی زبان تھی۔ بدقسمتی سے یہ حاکم ترقی یافتہ بھی تھے، چنانچہ انگریزی کی کشش دو آشتہ ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، ہم انگریزی کے سلسلے میں غلامانہ ذہنیت کے حصار سے باہر نہیں نکلے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انگریزی سیکھ کر ہم بھی اہل مغرب کی طرح ہو جائیں گے، ہم بھی غلام کے بجائے آقا نظر آنے لگیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی سے ہماری مرغوبیت ہمیں زیادہ سے زیادہ غلام بنائی چلی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان انگریزی سمیت دنیا کی کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زبانوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے سر سید انگریزوں اور ان کے پیدا کردہ طبقے نے انگریزی کو صرف زبان نہیں رہنے دیا، بلکہ انہوں نے اسے غلامانہ ذہنیت کا مظہر بنا دیا ہے۔ چنانچہ انگریزی کی تنقید ہماری بہت بڑی تہذیبی اور نفسیاتی ضرورت ہے۔ بلا شبہ انگریزی علم کی زبان ہے، مگر ہمارے یہاں لوگوں کی عظیم اکثریت اسے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سیکھتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انسان علم اسی زبان میں حاصل کر سکتا ہے جو اسے آتی ہو، اور پاکستان میں بمشکل 1% لوگوں کو انگریزی آتی ہے۔ ہمارے 55% طلباء کا یہ حال ہے کہ وہ انگریزی کا ایک آدھ فقرہ پڑھ اور سمجھ پاتے ہیں۔ ہمیں انگریزی اخبار پڑھتے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر ہمیں انگریزی اخبارات میں ایسے مضامین یا کالم شاذ ہی نظر آتے ہیں جنہیں عالمانہ کہا جا سکے۔ انگریزی لوگوں کو صاحب علم بناتی تو انگریزی اخبارات میں عالمانہ تحریروں کی بھرمار ہوتی۔ پاکستان میں جو لوگ انگریزی فکشن کے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر خیال آتا ہے کہ یہ اتنے سطحی، معمولی اور حقیر کیوں ہیں۔ ان کی کسی تحریر میں اس گہرائی کا 2% بھی کیوں موجود نہیں جو قرۃ العین حیدر، بیدی اور منٹو کے افسانوں میں ملتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کم از کم ہمارے یہاں انگریزی ابھی تک علم پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں بنی ہے۔ سر سید کے علی گڑھ کالج سے طلباء کا جب پہلا بیچ نکلا تو سر سید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان طلباء کو انگریزی لباس پہننے اور انگریزی زبان بولنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ مگر ہمارے یہاں تو انگریزی میڈیم کے اکثر طلباء کو انگریزی بولنے بھی نہیں آتی، البتہ وہ انگریزی لباس زیب تن کرنے کی اہلیت کے حامل ضرور ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے زبیدہ مصطفیٰ نے روزنامہ ڈان میں لکھا تھا کہ وہ ایک انگریزی میڈیم اسکول میں گئیں اور طلباء سے فرمائش کی کہ وہ انہیں انگریزی میں کہانی سنائیں۔ زبیدہ مصطفیٰ کے بقول 2-4 طلباء کے سوا کسی نے انگریزی میں کہانی نہ سنائی۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ نے انگریزی میں کہانی سننے کی شرط کو ختم کر دیا۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ وہ چاہیں تو اردو میں بھی کہانی سنا سکتے ہیں۔ زبیدہ مصطفیٰ کے بقول
اردو میں گفتگو کی اجازت ملتے ہی کلاس روم میں گفتگو کا سیلاب آ گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو ہمارے طلباء کی عظیم اکثریت کے لیے اظہار ذات کا ایک وسیلہ ہے۔ اس کے برعکس ہمارے طلباء کی عظیم اکثریت کے لیے انگریزی اظہار ذات کا کیا، اظہار بد ذات کا بھی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم 200 سال سے انگریزی پڑھ رہے ہیں، مگر ہم نے آج تک نہ انگریزی میں کوئی بڑا مفکر پیدا کیا، نہ بڑا مفسر پیدا کیا ہے، اور نہ ہی کوئی بڑا شاعر پیدا کیا ہے، نہ بڑا ناول نگار پیدا کیا ہے، نہ بڑا افسانہ نگار پیدا کیا ہے، نہ بڑا نقاد پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں انگریزی علم کی زبان کہلاتی ہے۔ انگریزی کی مقبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ انگریزی سے بہتر روزگار حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزی کا کوئی مد مقابل ہی نہیں۔ لیکن کیا روزگار انسان کی پوری زندگی ہے، اس کی پوری تہذیب ہے، اس کی پوری تاریخ ہے؟ یہ حقیقت راز نہیں کہ انگریزی نہ ہمارے مذہب کی زبان ہے، نہ تہذیب کی زبان ہے، نہ تاریخ کی زبان ہے، نہ ہمارے علم کی زبان ہے، نہ ہمارے ادب کی زبان ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے ماحول کی زبان بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کی عظیم اکثریت نہ انگریزی میں سوچتی ہے، نہ محسوس کرتی ہے، نہ خواب دیکھتی ہے۔ ان حقائق سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان 200 سال گزارنے کے باوجود بھی انگریزی ہمارے لیے اجنبی کیوں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اردو پاکستان میں صرف 7% لوگوں کی مادری زبان ہے۔ ضرور ہوگی، مگر اردو ہمارے مذہب کی زبان ہے، ہماری تہذیب کی زبان ہے، ہمارے مشترکہ تاریخی تجربے کو بیان کرنے والی زبان ہے۔ اردو ہماری تخلیقی زبان ہے، اردو ہمارے ماحول کی زبان ہے۔ چنانچہ اردو جن لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، وہ بھی اہل زبان کے برابر بلکہ بسا اوقات ان سے اچھی اردو جانتے ہیں۔ کوئی زبان جب مذہب کی زبان ہوتی ہے تو اس کے سینکڑوں الفاظ محض مذہب کی وجہ سے انسان کو آ جاتے ہیں۔ کوئی زبان جب کسی تہذیب کی علامت ہوتی ہے تو اس کے درجنوں الفاظ بغیر سیکھے انسان کے حافظے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی زبان جب ماحول اور رابطے کی زبان ہوتی ہے تو اس کے بہت سے الفاظ خود بخود چل کر انسان تک آ جاتے ہیں۔ اردو اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے برصغیر کی زبان بنی ہے، اور انگریزی انہی خوبیوں سے محرومی کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایک اجنبی زبان کا کردار ادا کر رہی ہے۔ زبان کا تخلیقی پہلو کسی فرد، گروہ یا قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے انگریزی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انگریزی ہمارے لیے تخلیق کی زبان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تخلیق کی زبان وہی زبان بن سکتی ہے جس میں تفہیم کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ انگریزوں نے ترقی کی ہے تو انگریزی کے ذریعے، فرانسیسیوں نے ترقی کی ہے تو فرانسیسی زبان میں، جاپانیوں نے ترقی کی ہے تو جاپانی زبان میں، روس نے ترقی کی ہے تو روسی زبان میں، چین نے ترقی کی ہے تو چینی زبان میں۔ ہم بھی اگر ترقی کریں گے تو اردو، پنجابی، سندھی، پشتو یا بلوچی زبان میں، اس لیے کہ یہی زبانیں ہمارے ظاہر اور باطن کی زبانیں ہیں۔ یہی زبانیں ہمارے مذہب، ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ کی زبانیں ہیں۔ یہی ہمارے ماحول کی زبانیں ہیں، یہی ہمارے خوابوں کی زبانیں ہیں۔ اس سلسلے میں اردو کی فوقیت یہ ہے کہ اس کے پاس مذہبیات کا سب سے بڑا علمی سرمایہ ہے۔ اس کے پاس شاعری اور نثری اصناف کی سب سے زیادہ دولت ہے۔ اردو برصغیر کے مشترکہ تہذیبی اور تاریخی تجربے کو بیان کرنے والی سب سے بڑی زبان ہے۔ اردو برصغیر میں رابطے کی واحد زبان ہے۔ اردو ہمارے اجتماعی لسانی ماحول کی سب سے بڑی قوت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انگریزی اردو کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک اہم زبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں انگریزی ضرور سیکھنی چاہیے۔ یہ مضمون شاہ نواز فاروقی صاحب کا ہے جسے ہم نے ویڈیو فارم میں لایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔